الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج درس ہے۔ آج کے درس میں ہم ایک تو اسماء اشارہ کی کچھ مثالیں مزید پڑھیں گے۔ پہلے جو گزر چکا حاضی اور تلکا کے متعلق، یعنی حاضی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قریب ہو، اور تلکا جو ہے مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اگر کسی دور مؤنث کو اشارہ کرنا ہو تو اسے تلکا کے لفظ تلکا سے اشارہ کریں گے آپ۔ تو اسی طرح آج کے اس درس میں کہ صاحب کتاب کی غرض یہ ہے کہ وہ اگر کسی شخص کا ہمیں تعارف کرنا ہو، یعنی ہمارے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہے یا نزدیک ہے یا دور ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلومات دینا چاہے تو وہ کس طرح دیں گے۔ جیسا کہ عام طور پر اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے گا کہ من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے، تو آپ اس کا نام بتائیں گے، پھر اس کا پیشہ بتائیں گے، پھر اس کا جو گھر ہے وہ کہاں پہ ہے وہ بتائیں گے۔ اسی طرح یہ گاڑی کس کی ہے، اس کے متعلق کوئی سواری ہے اس کے پاس نہیں، تو یہ چیزیں آپ جو ہے بتائیں گے عام طور پر۔ تو اس کا طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے کسی چیز کا یا کسی آدمی کا جو تعارف ہے وہ کرائیں۔ جیسا کہ ھذا الرجل تاجر، یہ بندہ جو ہے تاجر ہے، وذالک الرجل طبیب، اور وہ بندہ جو ہے وہ طبیب ہے۔ دو بندے کھڑے ہوئے، آپ سے کسی نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، ومن ذالک الرجل، وہ بندہ کون ہے۔ تو ھذا الرجل تاجر یا وغیرہ اور کوئی جو بھی اس کا پیشہ ہو، وذالک الرجل طبیب، اور وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، طبیب ہے۔ تو یہ اس طرح کے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا نام پوچھنا ہے، تو اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، اور کیا نام ہے، وہ اسم الطبیب سعید، اور طبیب کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے، یعنی تاجر کا گھر ہے۔ وذالک البیت طبیب، وہ گھر جو ہے وہ طبیب کا ہے۔ وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر جو ہے وہ طبیب کا ہے۔ عربیت میں لام کا استعمال اکثر ملکیت کے لیے ہوتا ہے، ملکیت یعنی کسی چیز کی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہو تو اس کے لیے لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ھذا البیت للتاجر، وذالک البیت للطبیب، ھذا الکتاب لفلان، وذالک الکتاب لفلان، ھذہ السیارہ لفلان۔ اسی طرح آپ کسی کی ملکیت اور جو مالک ہو اس کی طرف لام لا کر اس کی ملکیت کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ بیت التاجر امام المسجد، اب تاجر کا گھر کہاں ہے، تو تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، وبیت الطبیب خلف المدرسہ، اور طبیب کا گھر جو ہے وہ مدرسے کے پیچھے ہے۔ تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہے، اور امام الخلف، امام آگے کے لیے، خلف پیچھے کے لیے، یمین دائیں کے لیے اور شمال بائیں کے لیے۔ اور فوق اور تحت تو آپ نے پڑھا ہوگا، فوق اوپر کے لیے ہوتا ہے اور تحت نیچے کے لیے۔ یہ جہات ستہ ہے، یعنی 6 جہات ہے جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اکثر۔ لمن ھذہ السیارہ، یہ گاڑی کس کے لیے ہے، یعنی یہ گاڑی کس کی ہے۔ ولمن تلکا، اور وہ والی گاڑی کس کی ہے۔ تو ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ سیارہ جو ہے طبیب کا ہے، وتلک للتاجر، اور وہ گاڑی جو ہے وہ تاجر کی ہے۔ ھذہ سیارۃ من الیابان، اب یہ گاڑی کہاں کی ہے، مطلب کہاں بنی ہوئی ہے۔ ھذہ سیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جو ہے جاپان میں بنائی ہے، یہ جاپان کی گاڑی ہے۔ وتلک من امریکہ، اور یہ گاڑی امریکہ سے ہے، یعنی امریکہ سے آئی ہے یا وہاں کی گاڑی ہے۔ تو یہ اب استعمال کا طریقہ ہے اس کا، اس میں اشارہ کا یا کسی کی تعارف کرنے کا، دونوں طریقے اس میں آ گئے۔ یہاں پر یہ جو اسئلہ جو نیچے دیے گئے ہیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جو سوالات دیے گئے ہیں کہ ان کا جواب دینا ہے، تو ان کے جوابات اوپر گزر چکے ہیں۔ یہی سوال ہے جس کا جواب اوپر گزر چکا ہے۔ من ھذا الرجل، کون ہے وہ شخص،
یہ شخص کون ہے؟ ومن ذلک الرجل، وہ شخص کون ہے؟ ما اسم التاجر، تاجر کا کیا نام ہے؟ ما اسم الطبیب، طبیب کا کیا نام ہے؟ من این سیارۃ الطبیب، سیارت طبیب کا سیارہ کہاں سے ہے، یعنی کون سے ملک سے آیا ہے؟ من این سیارۃ التاجر، اور تاجر کا سیارہ کہاں سے آیا ہے، تاجر کی گاڑی کہاں سے آئی ہے. تو اسی طرح باقی این بیت التاجر و این بیت الطبیب، یہ سارے اوپر جو ہے وہ گزر چکے ہیں. تو یہ سوال ہے، آپ یہ سوال دہرا کے اس کے ساتھ یہ جوابات آپ بار بار جو ہے تکلم کریں اس پہ انشاءاللہ تعالی، تو تھوڑی بہت آسانی ہوگی آپ کو کسی کا تعارف کرنے میں اور انٹروڈکشن کرنے میں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آج کے لیے اتنا ہی کہا.